نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفل نمازوں میں ایک اہم نماز صلاۃ التسبیح ہے۔ احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان کے والد حضرت عبداللہ کے والد ان سے بیان فرمایا، چچا جان کیا میں آپ کو عطیہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو تحفہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو دین کی 10 باتیں نہ سکھاؤں کہ اگر آپ اس تحفے پر عمل کر لیں تو آپ کے اگلے پچھلے اعلانیہ پوشیدہ چھوٹے بڑے جان بوجھ کر کیے ہوئے یا بھول کر کیے ہوئے سارے گناہ معاف کر دیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتایا اور پھر فرمایا، اے چچا اگر ہو سکے تو روز یہ نماز پڑھ لیا کرو، اگر ہر روز نہ ہو سکے تو جمعے میں پڑھ لیا کرو، جمعے سے مراد ہے 7 دن میں پڑھ لیا کرو، اور اگر جمعے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر مہینے میں نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر سال میں بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 بار تو ضرور پڑھ لیں۔ یہ اتنی پیاری نماز ہے اور اتنی فضیلت والی نماز ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر کہا کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس میں پہلی رکعت میں ثنا کے بعد یعنی سبحانک اللہ سے لے کر ولا الہ غیرک کے بعد تیسرا کلمہ پڑھنا ہے 15 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اور ایک اور روایت کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ہے۔ تو جتنی سہولت ہو، اگر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر دوسری ہمت ہے، ساتھ دوسرا کلمہ بھی ملانے کی ہمت ہے تو پھر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ سارا کلمہ جو ہے ثنا یعنی سبحانک اللہ کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اعوذ باللہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ اور سورت شامل کرنی ہے، رکوع جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یہی کرنا ہے۔ پھر رکوع کے اندر تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی العظیم جتنی مرتبہ بھی پڑھنا ہے، اس کے بعد 10 مرتبہ، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد 10 مرتبہ یعنی کھڑے ہو گئے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ اور وہ بھی تسبیح کے بعد، اور پھر بیٹھ کر 10 مرتبہ اور پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ اس طرح یہ تسبیحات کی تعداد 75 ہو جائے گی، تو ہر رکعت میں 75 تسبیحات یہ پڑھنی ہے، تو 4 رکعت میں 300 تسبیحات ہو جائیں گی۔ تو اس طرح یہ نماز مکمل ہوتی ہے، یعنی 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ اب اگر کسی جگہ بھول گئے ہیں اور اگلا رکن شروع کر دیا ہے تو وہاں پر
اگلے رکن کے اندر تسبیحات مکمل کر لی ہیں، یعنی وہاں پر 10 کی بجائے 20 پڑھیں اگر وہ 10 بھولی ہیں تو۔ لیکن اگر سمجھنے والی بات ہے، لیکن اگر رکوع کی تسبیحات بھولی ہیں تو کھڑے ہو کر نہیں وہ پڑھنی، یعنی سمیع اللہ، اس کو قوما کہتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ جو ہم کرتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں۔ قومے میں وہ رہی ہوئی تسبیحات نہیں پڑھنی۔ اور اسی طرح جو ہم سجدے کے بعد اتحیات میں بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اس کو جلسہ کہتے ہیں، جلسے میں بھی نہیں پڑھنی۔ اب سمجھیں، رکوع میں رہی ہوئی تسبیحات پہلے سجدے میں پڑھنی ہے، اور پہلے سجدے کی رہی ہوئی تسبیحات دوسرے سجدے میں پڑھنی ہے۔ باقی اگر کہیں رہ گئی ہیں تو اگلے رکن میں ادا کر سکتے ہیں۔ اب گننے کا مسئلہ ہے تو نماز کے اندر گنتی جائز نہیں ہے۔ اگر ہم باقاعدہ گنیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اس طرح بھی ہے کہ جو اس طرح گننا ہے اس طرح، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب اندازے کے ساتھ اس طرح کریں کہ 3 مرتبہ کلمہ پڑھ لیں، تسبیح پڑھ لیں، اور ایک انگلی تھوڑی سی سائڈ پہ کر لیں، یا ایک انگلی کا تھوڑا سا دباؤ اپنے جسم پر کر لیں، جہاں بھی ہے، چاہے رکوع کے اندر ہے چاہے اپنے ہاتھ باندھا ہوا ہے وہاں پر تھوڑا سا دباؤ کر لیں، پھر 3 تسبیحات پڑھی، پھر تھوڑا سا دباؤ، پھر 3 تسبیحات، پھر تھوڑا سا دباؤ، اس طرح، یا تھوڑی سی سائڈ پہ کرتے جائیں، اس طرح تھوڑا سا سائڈ پہ کرتے جائیں۔ تو اتنا لمبا کام تو ہے نہیں ہے، 3 مرتبہ کریں گے تو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 ہو جائیں گی، اور جو وہ شروع والی 15 ہے تو پورا ہاتھ جو ہے وہ اس طرح ایک کر کے ہم گنتے جائیں گے۔ اس طرح تسبیحات جو ہیں ان کو گننا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس نماز کے لیے کوئی خاص صورتیں بھی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر، سورۃ العصر والعصر، سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، سورۃ الاخلاص، قل ھو اللہ احد۔ اگر یہ ہو سکے تو بہتر ہے، نہیں تو ضروری نہیں ہے، کوئی بھی 4 صورتیں جو ہیں وہ ہم شامل کر سکتے ہیں۔ اور صلاۃ التسبیح کا وقت جو ہے وہ جو ممنوع وقت ہیں، 3 ممنوع وقت وہ ہوتے ہیں جن میں کسی قسم کی نماز نہیں ادا ہو سکتی، یعنی کوئی سجدہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت، اور جب درمیان میں آتا ہے زوال کا وقت، اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت، یہ 3 وقت ممنوع ہیں، اس میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو صلاۃ التسبیح بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور اس کے علاوہ 2 وقت مکروہ ہیں۔ مکروہ وقت وہ ہیں جن کے اندر نفل نہیں پڑھے جا سکتے، اور وہ وقت یہ ہیں کہ عصر کی نماز اگر ہم نے پڑھ لی ہے تو عصر سے لے کر مغرب کی اذان ہونے تک کوئی نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ عصر کی نماز اگر ہم نے پڑھ لی ہے، اگر ہم نے نہیں پڑھی عصر کی نماز تو چاہے عصر کا وقت ہے ہی، اس سے پہلے نفل پڑھے جا سکتے ہیں، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک، اور اسی طرح جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے وہاں سے لے کر سورج طلوع ہو کر، یعنی اوپر جو ممنوع وقت بھی ختم ہو جاتا ہے تب تک یہ وقت مکروہ ہے، یعنی اس کے اندر نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ البتہ قضا نماز اور سجدہ تلاوت یہ کیا جا سکتا ہے، یہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ 5 وقت ہو گئے اس حوالے سے، تو صلاۃ التسبیح ان 5 وقتوں میں نہیں پڑھی جا سکتی، اور صلاۃ التسبیح کی جماعت جائز نہیں ہے۔ جو پڑھنا چاہے اسے اکیلا پڑھنا چاہیے۔ نفل جو ہیں وہ اللہ کی محبت کا حق ہے، تو نفل اکیلے پڑھنے چاہیے، یعنی اکیلے اللہ کے پاس آ کر اس سے مناجات کرنی چاہیے، اس سے راز و نیاز کرنی چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا کہ خواتین صلاۃ التسبیح کی جماعت کراتی ہیں۔ جماعت تو خواتین کے لیے ویسے بھی جائز نہیں ہے، تو صلاۃ التسبیح کی جماعت بھی نہیں ہے۔ اور اس کے پڑھنے کا بہترین وقت جو ہے وہ ظہر کی اذان سے لے کر، یعنی جب زوال کا وقت ختم ہوتا ہے تب سے لے کر جو ہے وہ ظہر کی جماعت تک، یا جمعے والے دن
زوال کا وقت ختم ہونے سے لے کر امام کے بیان شروع کرنے تک یہ اس کا بہترین وقت ہے، اور جو ممنوع وقت ہیں جس میں نہیں پڑھی جا سکتی وہ بتا دیے گئے ہیں۔ باقی ہر وقت کے اندر یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔